بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلام میں مرد و زن کے مقام کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خاندانی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہی کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ہمارے ہاں کی ایک عورت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ شوہر کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے، لیکن وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور خاتون کا بھی شوہر بنے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی دین پر علم و تحقیق میں گزاری ہے۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویئرز۔ جاوید صاحب، قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہو ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے تم نکاح کر لو۔ اسلام نے مردوں کو ایک سے زیادہ چار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بھی چیز بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اس میں مردوں کو تو اجازت دی گئی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیے جی، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیا اسلام سے پہلے ایک سے زیادہ شادی کرنا ممنوع تھا؟ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اجازت دے دی اس چیز کی۔ مرد شادی ایک بھی کرتے تھے، ایک سے زیادہ بھی کرتے تھے۔ آپ تمام قدیم تمدنوں کا مطالعہ کر لیں، اس میں آپ کو یہ روایات ملیں گی۔ ایک سے زیادہ شادیاں انسانی تمدن میں مختلف علاقوں میں مختلف ماحول میں اسی طریقے سے رواج کا حصہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ایک اچھا گھر ایک مرد اور عورت سے بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آدم و حوا کو بنایا گیا تو یہ تو نہیں کیا گیا کہ ایک آدم بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ چار عورتیں بنا دی گئیں۔ ایک آدم اور ایک حوا سے زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، ایک خاندان کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا واضح کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگا دی جائے؟ عورتوں کی ایک سے زیادہ شادی پر تو پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شادی میں بھی یہ راستہ کھول دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر خاندان کا ادارہ وجود پذیر نہیں ہو سکتا، پہلے دن ہی ختم ہو جائے گا۔ انہیں ایک وقت میں کئی مردوں کا فرما بردار ہونا ہوگا۔ ایک وقت میں ظاہر بات ہے کہ جب 10 گھر آباد کیے جائیں گے تو اس کے اندر تو کوئی ایک بھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک فطرت کے مطابق ہے، لیکن کیا مردوں پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے؟ پابندی لگانے کا مطلب ہے کیا شریعت کی روح سے پابندی لگا دی جائے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی روح سے پابندی کے معنی کیا ہے۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے پابندی لگ رہی ہے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، کسی حالت میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ ہو جائے گا نا بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہمیشہ جائز سمجھی جاتی رہی ہیں، مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں، اسلام نے بھی اس پر پابندی نہیں لگائی۔ اگر پابندی لگا دیتا تو آپ مجھ سے بحث کرتے کہ دیکھیے آپ نے بڑی تنگی پیدا کر دی، اب کیا کریں؟ تمدنی ضروریات حالات کے لحاظ سے بسا اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں قبائلی معاشروں میں کیا ہوتا تھا، اب تو منظم ریاست وجود میں آ گئی ہے اور اس میں ریاست نے بہت سی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، لیکن قبائلی معاشرے میں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ تو لوگ عام طور پر بہت شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے 10-20 بیٹے پیدا ہو جائیں اور وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا نا، وہ بنینا شہودا، یعنی اصل میں قبائلی تمدن کی یہ ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی ضرورتیں ہیں جس کے تحت جب سے دنیا بنی ہے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے رہے ہیں۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں بہت سے پیغمبر ہیں جن کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہے۔ تو ایک سے زیادہ شادی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ممنوع تھی۔ حضور کی بعثت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل ٹھیک طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سے یہ اجازت موجود رہی اور اس کو کبھی کسی نے ناجائز قرار نہیں دیا۔ اسلام نے بھی آ کے اس سے متعلق کچھ اصلاحات ضرور کی لیکن اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ وہ اصلاحات کیا تھیں جاوید صاحب؟ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے کیا اپنے معاشرے میں کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں گے کسی وقت ہمیں یہ پابندی لگانی ہے تو ہم پارلیمنٹ کی سطح پر قانون سازی کریں گے، پابندی لگا دیں گے۔ صاحب شریعت نے اجازت دی ہے، پابندی ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ شریعت نے پابندی نہیں لگائی،
دیکھیے نا، میں نے تو ساری زلیخا یہی پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. شریعت نے کسی چیز پر پابندی نہیں لگائی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مباحات کا دائرہ ہے، اس کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو قانون سازی کرنے کے لیے آپ کا اختیار موجود ہے. جیسا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تم 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو، یہ تو صراحت کے ساتھ اجازت کے. میں عرض کرتا ہوں اس آیت کا کیا محلہ کیا موقع ہے. پورا قرآن اصل میں اس موضوع سے خالی ہے. یہ زیر بحث ہی نہیں آیا قرآن مجید میں. یہ مسئلہ اس سرے سے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. شادیاں لوگ ایک سے زیادہ کر رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے یہ بات تو بتا دی کہ ہم نے دنیا کی ابتدا ایک آدم و حوا سے کی تھی. اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا کا منشا کیا ہے، فطرت کا تقاضا کیا ہے، صحیح گھر کس سے بنتا ہے، وہ ایک مرد عورت ہی سے بنتا ہے. اب اس کے بعد یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تمدنی ضروریات کے تحت، معاشی ضروریات کے تحت، سماجی ضروریات کے تحت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا عورت ایک سے زیادہ شادی کر سکتی ہے. اس کا جواب ہر تمدن میں، ہر تہذیب میں، ہر اخلاقی قانون میں یہی دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. اس کا جواب ہر تمدن میں یہی دیا گیا کہ اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. چنانچہ شریعت جب آئی، یعنی خواہ وہ شریعت تورات میں آئی، خواہ اس کی تجدید اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام نے کی، یا وہ شریعت قرآن میں آئی، اس میں اس پر پابندی نہیں عائد کی گئی. پابندی نہیں عائد کی گئی، یہ صحیح تعبیر ہے. اجازت دی گئی کی تعبیر تب درست ہوتی اگر پہلے پابندی تھی اور اسلام نے آ کر وہ پابندی اٹھا دی. ایک چیز پہلے ہی مباح تھی، ایک چیز پہلے ہی جائز تھی. تو شریعت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ محدود مداخلت کرتی ہے، یعنی ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ایسے معاملات میں پابندی لگاتی ہے جن میں پابندی لگا دی جائے تو وہ پابندی ابدی طور پر قائم رہ سکے. اگر کوئی ایسی پابندی لگا دی جائے کہ جس کو آپ تمدنی ضروریات کے تحت اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں تو کیا کریں گے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جن چیزوں میں شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان پر تو آپ بحث کر رہے ہیں کہ کیوں لگا دی. یہ ایک پابندی بھی لگا دی جاتی. یہ پابندی نہیں لگائی گئی. جب پابندی نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ چاہیں تو اس پر پابندی لگا دیں، چاہیں تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کر دیں، چاہیں تو اس میں کوئی حدود مقرر کر دیں. یہ حق آپ کو حاصل ہے، یہ آپ کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے، یا آپ کے معاشرے کو حاصل ہے. آپ کیجئے، اس سے کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ آپ ایک قانون بنائیں گے، اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، کل اٹھا دیں گے، اس میں ترمیم کر دیں گے. شریعت اگر کوئی قانون بنا دیتی پابندی کا تو پھر اس کو اٹھانا کسی کے لیے ممکن نہ رہتا. انسانی قانون سازی کی گنجائش موجود ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اسلام نے پابندی نہیں لگائی. واضح نہیں ہو رہا آیت کے الفاظ کرتا ہوں، آپ اجازت دیجیے مجھے، میں آیت پر آ رہا ہوں. پہلے تو اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آیت کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آیت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. جی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. دیکھیے بات یہ کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، میں اس کی پوری شدت سے نفی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فی الواقع نہیں ہے. حقیقت واقعہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی. ایک اجازت مباح تھا یہ معاملہ. ساری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا. لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے تھے، ہر تمدن میں کر رہے تھے، ہر تہذیب میں کر رہے تھے. اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی منفی رویہ نہیں رہا. اگر کسی جگہ ہوا تو وقتی طور پر ہوا، اس کے بعد اس کو بہرحال اٹھانا پڑا. عرب میں بھی یہی صورتحال تھی. لوگ تو اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا کہ ایک ہی شادی کر رہے تھے، پہلے بھی بہت سی شادیاں کر رہے تھے. اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی. پہلے تو اصولی بات یہ سمجھ لیجئے. اس کے معنی یہ ہے کہ پابندی لگانے کا کام جو خدا کو کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا تاکہ لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا ہو جائے. آپ کے لیے یہ راستہ موجود ہے. آپ چاہے پابندی لگائیں، چاہے تحدید کریں، چاہے کوئی قانون سازی کریں، آپ کو حق حاصل ہے. یعنی میں وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجئے نا پارلیمنٹ میں قانون سازی اور لگا دیجئے پابندی اس کے اوپر. آپ کی پابندی لگانے سے قیامت اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ پابندی انسانی پابندی ہے. اس پابندی کو کل اس کی غلطی واضح ہوگی، وہی پارلیمنٹ اٹھا دے گی. شریعت کی پابندی ابدی پابندی ہو جاتی، اس کو اٹھانا ممکن نہ رہتا. اب آئیے آیت کی جانب. اس